کچھ طبی حالتیں کتنی عام ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اکثر ان کی صحیح پہچان نہیں ہو پاتی۔ آج ہم ایسی ہی ایک پہیلی کو سلجھانے والے ہیں، ایڈینومائوسس۔ آخر یہ ہے کیا؟ جب بھی اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، شدید درد یا بہت زیادہ خون بہنا؟ یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ ایڈینومائوسس ہے کیا چیز؟ سادہ لفظوں میں یہ ایک گائنیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ دانی کی جو اندرونی تہہ ہوتی ہے نا، وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر پھٹھوں کی دیوار کے اندر گھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر تھوڑا اور تفصیل میں جائیں تو یہ اصل میں جنکشنل زون کا گاڑھا پن ہے۔ اب یہ جنکشنل زون کیا ہے؟ یہ بس بچہ دانی کے اندرونی تہہ کے ٹھیک نیچے والا حصہ ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ وہ جو اندرونی تہہ کے سیلز ہیں وہ بچہ دانی کے پٹھوں میں اندر تک گہرائی میں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم پیمانہ آتا ہے۔ ڈاکٹرز کیسے تشخیص کرتے ہیں؟ جب یہ جنکشنل زون 12 ملی میٹر سے زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تب اسے باقاعدہ طور پر ایڈینومائوسس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اس کی تعریف، لیکن جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اصل میں محسوس کیا کرتے ہیں؟ اس کی سب سے واضح علامات کون سی ہیں؟ دیکھیں، 2 سب سے عام علامتیں ہیں۔ ایک تو ماہواری کے دوران بہت زیادہ خون بہنا اور دوسرا پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد، اور سچ پوچھیں تو یہ دونوں ہی بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو علامتیں ہیں نا، یہ ایک اور بہت عام حالت سے ملتی جلتی ہیں، اور وہ ہے یوٹرائن فائبرائڈز۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اگر علامتیں اتنی ایک جیسی ہیں تو ان دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایڈینومائوسس میں عام طور پر درد زیادہ بڑی علامت ہوتی ہے، جبکہ فائبرائڈز میں خون کا بہاؤ زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا ماخذ بھی اسی بات پر زور دیتا ہے۔ دیکھیں، کہا گیا ہے کہ دونوں مریضوں کو ماہواری میں زیادہ خون اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن ایڈینومائوسس کے مریضوں میں عام طور پر درد زیادہ اہم علامت ہوتی ہے۔ بس یہی ہے وہ بنیادی فرق جسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو جب تشخیص ہو جائے تو پھر آگے کیا؟ آرام کیسے ملے گا؟ علاج کے لیے کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ عام طور پر علاج مرحلہ وار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سب سے پہلے NSAIDs جیسے آئبوپروفین سے شروعات کرتے ہیں۔ اگر اس سے فرق نہ پڑے تو پھر ہارمون والی IUD کا آپشن آتا ہے، اور اگر یہ بھی کام نہ کریں تب جا کر ہسٹریکٹمی یا یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن جیسے بڑے آپشنز پر بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو پہلے مرحلے کے علاج ہے نا، جیسے NSAIDs اور IUDs، یہ علامات کو تو کچھ حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اکثر یہ بیماری کی جڑ کا علاج کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اور سرجری کی بات کریں تو وہ بھی آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ فائبرائڈز کی طرح نہیں ہے۔ ایڈینومائوسس ایک پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کی کوئی صاف باؤنڈری نہیں ہوتی کہ اسے بس کاٹ کر نکال دیا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے صورتحال کافی سنگین ہو جاتی ہے۔ ماخذ کے مطابق ان خواتین کے لیے دستیاب واحد سرجیکل آپشن ہسٹریکٹمی کروانا ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے ایک غیر سرجیکل آپشن بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن یا شارٹ میں UAE۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی طریقہ ہے جو فائبرائڈز کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات، شاید آپ نے UAE یا UFE یہ دونوں نام سنے ہوں۔ اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ خون کی سپلائی کو کم کر کے متاثرہ ٹشو کو سکیڑا جاتا ہے، اور یہ ٹیکنیک ایڈینومائوسس اور فائبرائڈز دونوں کے لیے ہی بہت مؤثر ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا یہ سب جاننے کے بعد پیلوک صحت کے بارے میں ہماری سوچ اور ہماری گفتگو میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔